جب آپ کرکٹ کے میدان میں کھڑے ہوں گے آپ نے پوری کی پوری پروٹوکولز فالو کی ہوں گی، اور آپ کسی نیشنل ٹیم یا انٹرنیشنل ٹیم یا انڈر 19 کہیں پہ بھی آپ کھیل رہے ہیں تو آپ نے اس کے لیے محنت کی ہے. تو جب آپ پچ پہ کھڑے ہوں گے ایز اے بیٹسمین تب ہی بال آئے گی. ہر بال چھکا نہیں ہوتی، ہر بال کبھی نہ چوکا ہوتی ہے نہ کبھی چھکا ہوتی ہے. زیادہ تر بالز پہ انسان یا کرکٹر یا بیٹسمین آؤٹ ہو جاتا ہے تو کیا وہ دوبارہ نہیں کھیلتا؟ اور زندگی میں کتنے چھکے لگاتے ہیں بیٹسمین آپ دیکھ لیجئے ایوریج. یا بالر کتنی مرتبہ کلین بولڈ کرتا، کتنی دور سے بھاگ کے آتا ہے وہ، اور جب بال پھینکتا ہے یا وہ وائڈ ہو جاتی ہے یا وہ نو بال ہو جاتی ہے یا وہ آؤٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، یا اس کی بال وہ سمجھتا ہے شاید میں بال کراؤں گا کلین بولڈ کروں گا، اس کی بال پہ چھکا لگ جاتا ہے. تو ہر فیلڈر کی اپنی ایک پوزیشن ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے. وہ فیلڈنگ کرتے کرتے بھاگتے بھاگتے کبھی پیر میں انجری آ جاتی ہے، کبھی جوائنٹس میں انجری آ جاتی ہے. وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ بال کو میں روکوں، تو بہت زیادہ مرتبہ بال چلی جاتی ہے، کم مرتبہ بال کو وہ پکڑ لیتا ہے. اسی طرح گول کیپر اگر فٹ بال میں آپ دیکھیں تو وہ گول کو نہ ہونے سے بچاتا ہے. اب اگر آپ اس کی اینگل کو دیکھیں، اس کی تو کوشش ہے کہ وہ ہر بال کو نہ گول نہ ہونے دے، لیکن اس ٹیم کی حد تک، اس ٹیم کے ٹائم کی حد تک جب وہ گیم کھیلی جا رہی ہے اس حد تک اس دن میں وہ لیٹ سے وہ ہر گول روکنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ مجھ پہ گول ہو، لیکن اس پہ گول ہوتا ہے. اسی طرح پلیئر اتنی دور سے بال لے کے آتا ہے، وہ ہر بار گول نہیں کر پاتا، لیکن وہ اپنا عزم نہیں چھوڑتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ذہن میں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ناکامی جس چیز کا نام ہے وہ بیسیکلی سبق دیتا ہے ہمیں. وہ یہ سبق دیتا ہے کہ میرا اینگل اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کا موزوں نہیں تھا، معقول نہیں تھا. شاید مجھ سے جلد بازی ہو گئی تھی، شاید مجھ سے لالچ ہو گیا تھا، شاید میں ذرا وقت سے قبل ہی زیادہ پر اعتماد ہو گیا تھا. ان چیزوں کی وجہ سے میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پایا. تو پھر زندگی میں مورائل انسان کا بہت ہائی ہوتا. اپنی زندگی کی میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں. میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں پلا بڑا ہوں، اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بہت پرانی بات ہے، آج کے نوجوانوں کے لیے تو کافی پرانی بات ہے، ارلی 80s کی بات ہے کہ جب میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا تھا تو اس میں لازمی بات ہے گرینڈ فادر ہوتے ہیں، دادا جسے ہم کہتے ہیں، نانا ہوتے ہیں، تائے چچا اور کزنز ہوتے ہیں، آنٹیز ہوتی ہیں، پھپھیاں ہوتی ہیں. تو یہ پورا ایک نظام ہوتا ہے. اب اس خاندانی نظام کو اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس وقت تو چونکہ میں گزر رہا تھا نا، اس میدان میں سے گزر رہا تھا. آج جب میں سوچتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس خاندانی نظام کے اندر کچھ جگہوں پہ جسٹس نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل آئے. یعنی اگر ایک جگہ ایک والد صاحب کے بھائی وہ ذرا آؤٹ سپوکن ہیں، یا وہ پیسہ زیادہ خرچ رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اچھی اسکول میں تعلیم دلا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو ٹوائز لے کر دے رہے ہیں، تو دادا حضور کی جانب سے ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ وہ بچے جن کے والدین نہیں لے کر دیتے تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ یہ نمائش اور نمود نہ کریں، تاکہ سارے بچوں میں آپس میں ایکوالٹی ہو، جسٹس ہو. اب اس کا جو اثر پڑا وہ بہت سے ہمارے اس وقت کے کزنز جو ہیں وہ احساس کمتری اور احساس محرومی کا شکار ہو گئے. میرے جو اپنے ذاتی خیال تھا،
میں نے اپنی اسی غلطی کو، اپنی غلطی تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اپنی اس کمزوری کو میں نے اسٹرینتھ بنا لیا۔ آپ یقین کیجئے اس دور میں ریموٹ کنٹرول گاڑی کا ہونا ایک بہت انقلابی بات تھی، ٹوائے کے حساب سے، کھلونے کے حساب سے۔ لیکن میں جو ہے وہ اینٹ جس طرح سکوائر ہوتی ہے، آپ کبھی دیکھیں، میں اینٹ کو پیچھے سے توڑ کے، مجھے گاڑیوں کا بہت شوق تھا، تو میں پیچھے سے اس کو تھوڑا توڑ کے پک اپ سٹائل بنا دیتا تھا اور پھر میں اس اینٹ کو چلاتا تھا۔ وہ کزنز جو کہ ریموٹ کنٹرول گاڑی چلاتے تھے، وہ میری پرسنالٹی سے انسپائرڈ تھے، تو انہوں نے اپنی ریموٹ کنٹرول گاڑیاں چھوڑ کے انہوں نے بھی اینٹیں چلانا شروع کر دی۔ یہ تو میں آج سوچتا ہوں نا کہ یعنی سورس آف انسپریشن جو ہے وہ مادے سے نہیں آتی۔ یہاں پہ ہم نے یہ سبق بھی لینا ہے، جب آپ متاثر ہوتے ہیں، عام فہم جب ہم متاثر ہوتے ہیں تو ہم مادے سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ ایک اینٹ یعنی اس کی کیا وقت ہے، اور اس کو آپ کار بنا کے چلا رہے ہیں، اور جس کے پاس ریموٹ کنٹرول کار ہے وہ بھی اپنی کار کو، یا اپنے پاس ڈنکی جو ہوتی تھی، گاڑی ہوتی تھی، اس کو سائیڈ پہ رکھ کے وہ بھی آپ کے پیچھے پتھر لے کے چلتا تھا، کیونکہ آپ کے اندر لیڈرشپ سکلز تھی۔